السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کے اوپر کہ جو مختلف جگہ پر مختلف الفاظ کے ساتھ آئی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے برا لگا کہ میں انہی کی طرح کی ایک عورت سے شادی کروں، یعنی ایک ینگ لڑکی سے شادی کروں اور جو نہ ان کو ادب سکھائے اور نہ ہی ان کی نگرانی کرے۔ تو یہاں پر ایک بھابھی کا کردار ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ کس طرح کا کردار ہے کہ وہ اپنی نندوں یا اپنے گھر میں سسرال میں جو چھوٹے بچے ہیں ان کی تربیت کا بھی خیال کرے اور ان کو بہت اچھے سے لے کے چلے۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور روایت میں آتا ہے، مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری کچھ بہنیں ہیں تو میں نے یہ اندیشہ محسوس کیا کہ کہیں وہ میرے اور ان کے درمیان حائل نہ ہو جائے۔ آپ دیکھیے ذرا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور اندیشی کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ کہیں وہ آنے والی لڑکی میری اور میرے بہنوں کے بیچ میں حائل نہ ہو جائے، ہمارے بیچ میں ایک رکاوٹ نہ ڈال دے، ہمیں آپس میں کاٹ کے نہ رکھ دے۔ تو آپ سوچیں کیا خیال ہے ان خواتین کا کہ جو آتے ساتھ جن کا سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے، کیا کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح شوہر کو اس کی ماں کے سے، اس کی بہنوں سے، اس کے بھائیوں سے کاٹ دیں، الگ کر دیں، چاہے دوست ہیں، باقی رشتہ دار ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے شوہر صرف ہماری توجہ کے مرکز ہوں، وہ ہمیں صرف دیکھتے رہیں، ہمارے ساتھ صرف تعلق رکھیں، کیونکہ اگر اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلق ہوگا، ماں کے ساتھ ہوگا، بہنوں کے ساتھ ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ان کی ضرورت کو بھی دیکھا جائے گا اور کہیں تنخواہ میں سے یا پیسے میں سے ان کی کہیں مدد نہ ہو جائے، تو سب کچھ جو ہے وہ ہمارے حصے میں آئے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ مطالبہ انسانیت کے خلاف ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ رشتوں کو کاٹ دینا، اس میں کوئی خیر نہیں ہے، کوئی بھلائی نہیں ہے۔ تو انسان بھلائی اور خیر اپنے گھر سے شروع کرے، اور اگر گھر میں دینے والا ہوگا تو دگنا اجر ہوگا، بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہوگا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے نکاح 4 وجوہات کی بنا پر ہو سکتا ہے۔ ایک اس کے حسن کی وجہ سے، دوسرا اس کے مال کی بنا پر، تیسرا اس کے دین کی بنا پر، اور چوتھا اس کے حسب نسب کی بنا پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دین والی کو اختیار کرو، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ یعنی ایک اگر تھوڑی سی ایسی لڑکی ہوگی، ایسی بچی ہوگی جو سمجھدار ہوگی، جس کے اندر دین کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی، تو پھر وہ سارے رشتوں کو ساتھ لے کے بھی چلے گی، اور اس کے ساتھ جو آنے والی نسلیں ہیں ان کی تربیت بھی بہت اچھی طرح سے کر سکے گی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور جگہ ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے سوال کیا تھا اور پوچھا تھا کہ اچھا شادی کی ہے تو لڑکی کون سی ہے، کنواری ہے یا شادی شدہ؟ تو انہوں نے کہا کہ شادی شدہ۔ تو ہمارے معاشرے میں کسی بیوہ کے ساتھ شادی کو اتنا پسند نہیں کیا جاتا، ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا، لیکن ان کے معاشرے میں یہ چیز بہت ایکسیپٹیبل تھی۔ لیکن بہرحال ذہنی ہم آہنگی جو ہے وہ دونوں کی بہت ضروری ہے، چاہے کوئی بھی سچویشن ہو۔ پھر اس میں آپ دیکھیے کہ آج اگر ایسے لوگ، ایسی قربانیاں آج بھی جو کوئی دیتا ہے اور خیال کرتا ہے، تو پھر وہ آج بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا مستحق ہو جاتا ہے کہ جس میں آپ نے کیا فرمایا تھا کہ اللہ تمہیں برکتیں عطا کرے، لیکن جو رشتوں کو کاٹنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو رشتوں کو کاٹتے ہیں، ایسا شخص اللہ کی رحمت کو کاٹ دیتا ہے اور خود بھی کٹ جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارتا ہے وہ شخص، اور اپنے آپ کو بہت سارے اجر اور ثواب سے محروم کر لیتا ہے۔ لہٰذا ایسے کسی کام سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اور دوسرا ایک اور مسند احمد کی روایت آتی ہے کہ جس میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کی بہنوں کے ساتھ ان کی پھوپھیاں بھی تھیں۔ تو یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جب جس عورت سے شادی کی ہے وہ کنواری ہے یا شوہر والی تھی، یعنی بیوہ تھی یا بیاہی ہوئی تھی پہلے سے، تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ پہلے سے بیاہی ہوئی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ میری چھوٹی بہنیں اور پھوپھیاں ہیں، اور میں نے انہی جیسی نا تجربے کار لڑکی کو لانا مناسب نہ سمجھا۔ تو اس سے یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے ہمیں کہ ایک مرد کی ذمہ داری میں بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ اس کی بیٹیاں ہوں، پھر ساتھ بہنیں ہوں، پھر ہو سکتا ہے پھوپھیاں ہوں یا خالہ ہو، یا اپنی بیوی کی ماں ہو یا بیوی کی خالہ ہو، تو کوئی بھی رشتہ ہو سکتا ہے،
لیکن اس کو نبھاتے ہوئے، اس کا کیئر کرتے ہوئے انسان کو اپنا دل بڑا رکھنے کی ضرورت ہے اور ان کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، خوشی کے ساتھ اور اللہ سے اجر چاہتے ہوئے اس ذمہ داری کو نبھانا چاہیے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں سے عورتیں اور خوشبو مجھے محبوب کر دی گئیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا پرفیکٹ بیلنس ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک طرف دنیا کی چیزوں کی بات ہے اور دوسری طرف نماز کی بات ہے، اور پھر یہ بھی ہے کہ دنیا کی چیزوں کا پسند ہونا کوئی برا نہیں ہے، لیکن ان کو اللہ کی عبادت میں آڑ نہیں بننا چاہیے، رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ بعض اوقات دنیا کی طرف ہمارا فوکس اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ ہم دین کو بالکل چھوڑ بیٹھتے ہیں، اور بعض اوقات دین کی طرف اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ ہم دنیا کو بالکل اگنور کر دیتے ہیں، بلکہ ایک بیلنس جو ہے وہ پسندیدہ ہے۔ اور خاص بات جو یہاں ہمیں پتہ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں عورت کوئی بری چیز نہیں، پاؤں کی جوتی نہیں، منحوس نہیں اور ٹھکرائے جانے کے لائق نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت قدر اور احترام سے، عزت سے ایک عورت کو دیکھتے ہیں۔ اور ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کچھ اور معاشروں کے انفلوئنس کی وجہ سے یہ چیز مسلمان معاشرے میں بھی آ چکی ہے کہ عورت کو کمتر نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، جبکہ ہمارا اسلام عورت کو بے شمار حقوق ادا کر دیتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے ممبر پر فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک میری بچی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو چیز اسے پریشان کرے گی وہ مجھے پریشان کرے گی، اور جو چیز اسے اذیت دے گی وہ مجھے بھی اذیت دے گی۔ تو ناظرین، اس حدیث کے اوپر مزید بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔